أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. آج ہمارے پاس سورہ کہف کا اگلا رکوع ہم آج انشاءاللہ دیکھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 45. تو پچھلا جو ہمارا جو رکوع چل رہا تھا وہ دو باغ والوں کا قصہ تھا، تو وہ پچھلے کلاس میں مکمل ہوا تھا. اب یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگلی آیت نمبر 45. تو سب سے پہلے اس میں الفاظوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یا جو کلمات ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں. وَاضْرِبْ و اِضْرِبْ، اگر واو کے ساتھ پڑھیں گے، واو کے ساتھ پڑھیں گے تو وَاضْرِبْ ملا کے پڑھیں گے. اور واو چونکہ یہ ایک حروف میں سے ایک ہے، حرف عطف یا بعض اوقات واو استنافیہ بھی ہوتا ہے، تو واو کو ہم نے الگ پڑھیا تو ہم پڑھیں گے اس کو اضرب. ٹھیک ہے، لہم، ل پلس ہم، واضرب لہم مثل الحیات الدنیا ماء أنزلناه من السماء یہاں بھی سیم کنڈیشن سے اوپر ہے، یہ اختلط، تو فا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو فاختلط، اختلط فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تو اس طرح سے ہم نے الفاظ جو یہ اس آیت میں پریزنٹ ہے ہم نے ان کو الگ کیا ہے. تو سٹیپ نمبر 2 جو ہمارے اس پورے پیٹرن جو رہتا ہے ہمارا، سٹیپ نمبر 2 یہ جو الفاظ ہے یا جو کلمات ہے ان میں سے اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے، حروف کون سے ہیں، یعنی ہم یہ کریں گے کوشش کہ ناؤنز، وربز اینڈ پارٹیکلز کو دیکھنے کی. ٹھیک ہے، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ حروف ہے. ٹھیک ہے، تو واو ہم نے بہت بار اس کو ڈسکس کیا، یہ حروف میں سے لکھوں گا میں یہاں پہ. اضرب یہ فعل ہے، ضربہ یضربو سے فعل بنتا ہے. اف جیسے فعل یفعل سے افعل، اضرب تو یہ آپ کا فعل ہے، فعل امر. ٹھیک ہے، تو یہ فعل کی کیٹیگری ہے، باقی انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. ضربہ یضربو اضرب. لہم تو یہ لام جارہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ ضمیر کے ساتھ ہے تو یہ فتح کے ساتھ آیا، ادروائز یہ کسرہ والا لام ہوتا ہے لام جارہ. تو یہ حرف ہو گیا، اور حرف جارہ لام جو ہے یہ اسم پہ ہی داخل ہوگا، کیونکہ حروف یہ جو حرف جارہ یہ مجرور اسم کو مجرور بناتے ہیں. تو ہم اسم ہے اور ضمائر سارے کے سارے اسماء ہوتے ہیں. مثل الحیاتی، اب یہ مثل الحیاتی یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے. یہ تھا مثلن سے مثلا بنا، یعنی یوں کہیے مثلن تھا، پھر جب مضاف الیہ بنا دیا تو مثلو بنا، بعد میں یہاں پہ کسی وجہ سے یہ منصوب ہے. چونکہ یہ مضاف ہے تو مضاف اسم ہی ہوتا ہے. الحیاتی اس میں آخر پہ گولتا ہے، ابتدا میں الف لام ہے تو یہ آپ کا اسم ہے. الدنیا میں بھی الف لام ابتدا میں تو یہ آپ کا اسم ہے. کمائن،
کا حرف جارہ میں سے ہے. جب یہ حرف جارہ میں سے ہے تو یہ اسم پہ ہی داخل ہوگا. الما جو ہے یہ اسم ہے تو اس میں اخیر پہ یہ آپ کا آپ اسے کہیے کہ الف ممدودہ ہے جو ہے، تو بہرحال یہ آپ کا اسم ہے. ما آپ کا اسم ہے تو کا آپ کا حرف میں سے ہے. انزلنا، افعلنا، ضربنا. اب دیکھیے یہ باب افعال سے اس طرح کا پیٹرن آتا ہے. انزلنا، افعلنا، تو یہ آپ کا فعل ہے، فعل ماضی. انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. ہو کے ساتھ ہے تو یہ ضمیر ہے، تو ضمیر اسم. من حرف جارہ، جب حرف جارہ آ گیا تو اس کے بعد ضروری اسم ہوگا. السما اسم ہے، آخر پہ آپ کا الف اور حمزہ اور ابتدا میں الف لام، یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے، تو السما ہم نے اسم بتا دیا. فاختلط، فاختلط، ف یہ بھی آپ کا جو ہے حروف میں سے ہے. اختلط افعل پیٹرن پہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے، فعل ماضی. باقی اس کے بارے میں وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ. بھی حرف جارہ، با حرف جارہ ہوگا تو اس کے بعد اسم ہی ہوگا، تو یہاں ہا کی ضمیر ہے، اسم. نبات الارض، یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو مضاف اسم ہوتا ہے، نبات اسم. الارض اس میں الف لام ہے تو یہ آپ کا اسم. ف حروف میں سے ہے. اصبح، یہ اصبح یہ افعال ناقصہ میں ہے سے تو یہ آپ کا فعل ہے. حشیمن میں آخر پہ تنوین ہے تو یہ آپ کا اسم. تغروہ اس میں علامت مضارع ہے، الف تا یا نون، تو یہ آپ کا فعل. ہو یعنی ضمیر اسم. الریاح یہ بھی اسم کیونکہ الف لام ہے اس کی ابتدا میں. وکان اللہ، و حروف کی کیٹیگری. کان افعال ناقصہ میں سے اس کو ہم فعل مانیں گے. اللہ اس میں جلالہ اسم. الا حرف جارہ، حرف جارہ ہوگا تو اس کے بعد اسم ہی ہوگا تو کلی اسم. شیئن یہ بھی اسم، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ تنوین ہے آخر پہ. مقتدرن اس پہ آخر پہ تنوین ہے، اور دوسرا اس کی ابتدا میں میم ضمہ بھی ہے. ہم نے بہت بار اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ایسے اسماء، ایسے ورڈز یا کلمات جس کی ابتدا میں میم ضمہ ہو، میم مضموم، اینڈ پہ تنوین ہو، تو یہ عموماً اس میں فاعل، اس میں مفعول ہوتے ہیں، یہ اسماء ہوتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑی سی لمبی آیت ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر سے وقت میں اس کو میں سالو کرنے کی کوشش کروں، اور اس میں جو ہمیں معنی جو ملے گی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو گرامر کی قواعد ہے صرف اور نحو کے ان کو ہم ساتھ میں لے کے چلیں. تو یہ تو ہمارا اسماء، افعال، حروف کی کیٹیگرائزیشن ہو گئی. اب چلتے ہیں اس گرامیٹیکل انالیسس، اس پہ دیکھ لیتے ہیں ہم. واو چونکہ یہ نیا ایک مضمون یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس لیے ہم ما قبل کو ہم چھیڑ چھاڑی نہیں کرتے ہیں. ما قبل کا جو ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور یہ بیسیکلی ہے اضرب. ضربہ یضربو سے فعل امر بنتا ہے اضرب. اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد، را اور با. ضربہ یضربو سے اضرب فعل امر. جب یہ فعل امر ہے تو کیا کہیں گے؟ ضربہ کا ضاد، را، با کا عموماً میننگ ہوتا ہے مارنا. لیکن ہم نے اس کو بہت بار ڈسکس کیا کہ اگر ضربہ کے بعد میں آگے اسی سینٹینس میں کہیں بھی مثل، مثال اس طرح کا کوئی ورڈ ملا تو ضربہ کا میننگ مارنا نہیں آئے گا بلکہ بیان کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آگے مثلا ہے تو ہم اس کا مارنا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، بیان کرنا. اور بیان کر لیجئے، ٹھیک ہے. اضرب تو ایک مرد بیان کر. یہاں پہ حضور کو بتایا جائے، اللہ تعالیٰ حضور کو بتا رہے اے نبی آپ بیان کر لیجئے، اور آپ بیان کریں. کس کو بیان کریں گے، کس کے بارے میں بیان کریں گے، آگے وضاحت آئے گی. تو آگے لہم ہے، یہ جار مجرور، اور جار مجرور متعلق فعل بنتا ہے، فعل کے بارے میں مزید انفارمیشن اس کو ہم ابھی ادھر رکھ لیتے ہیں. آگے چلیے مثل الحیات دنیا. یہ ورڈ تھا مثلو، یعنی مثلن سے، مثلن کو جب آپ نے الحیات کے ساتھ ملایا مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بنانے کے لیے تو یہ بنے گا مثل الحیات. اب یہ مسئلہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ اس فعل کا مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے. تو پتہ چلا مثل الحیاتی یہ منصوب ہے، اور یہ جو آپ کا فعل اضرب ہے اس کا مفعول بھی ہے. یہاں پہ اور ایک چیز، یہاں پہ الدنیا بھی ہے. اب دنیا اور اس کا اعراب ایک جیسا دے گا، دونوں مرفوع ہے. اب یہاں پہ اعراب تو ہمیں مشکل لگ رہا ہے، یہاں تو مجرور تو نظر آ رہا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے.
یہاں مضاف الیہ سمجھ نہیں آ رہا. اصل میں دنیا جو ہے مختصر ہم جانتے ہیں اعراب کے اعتبار سے اسماء کی بہت سارے اقسام ہیں. دنیا ان اقسام میں سے ہے جیسے آپ کا قاضی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں حالت رفع میں ہم تقدیراً اس کو مانتے ہیں حالت رفع میں، اسی سیم شکل ہوگی دنیا کی، لیکن اس کو ہم جب یہ حالت رفع میں استعمال ہوگا تو ہم اس کو تقدیراً مانیں گے مرفوع. ٹھیک ہے، ضمہ تقدیراً. لیکن نصب میں یہ فتحہ کے ساتھ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہی ورڈ جب مجرور ہوگا اسی حالت میں ہوتا ہے، اس کو ہم مان لیتے ہیں تقدیراً مکسور یا مجرور. تو یہ حالت جرم ہے بیسیکلی. تو یہ مسئلہ دنیا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ ہے مسئلہ الحیاتی مسئلہ دنیا. اس کا مطلب الحیات الدنیا موصوف صفت کنسٹرکشن ہے. یہ موصوف ہے تو یہ اس کی صفت ہوگی. دنیا حیات اگر اس کو موصوف مانیں گے تو اس کو اس کی صفت مانیں گے. تو اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے دنیا کی زندگی یا دنیائی زندگی. دنیا کی تو دنیائی زندگی یا دنیا کی زندگی کا بھی یہاں پہ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، ایون دو کی کا کے ہم مضاف مضاف الیہ میں کرتے ہیں. تو دنیائی زندگی یا دنیا کی زندگی کی مثال مثل الحیات الدنیا. تو پورے کا ٹرانسلیشن کریں گے دنیا کی زندگی یا دنیائی زندگی کی مثال. اور اے نبی آپ بیان کرے مثل الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی مثال لہم ان سب کو ہوا ہما ہم مجرور یہ ہے ان کے لیے. اس کو کے لیے کا بھی ٹرانسلیشن کیا جا سکتا ہے اسلام کا اور ان کے کا ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. تو یہاں پہ ان کے یا ان کو ان سب کو لہم. تو اضرب اور نبی آپ بیان کرے لہم ان سب کو مثل الحیات دنیا دنیائی زندگی کی مثال یا دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. کیسی ہے دنیا کی زندگی کی مثال؟ کس سے اس مثال کو جوڑا جا رہا ہے؟ آگے بتایا جا رہا ہے کا کے ساتھ. کا مائن پانی، کا مائن پانی جیسا، یعنی جیسے پانی. ٹھیک ہے، اب آگے مزید وضاحت ہوگی کیسا پانی، کیا پانی، کس طرح کا پانی، آگے اس پر ہوگا. کمائن جیسے پانی ہے. انزلنا نون زا لام روٹ ورڈ ہے اس کا. انزل ینزل باب افعال سے انزل. انزل میں متکلم جمع کا صیغہ بنے گا انزلنا. تو متکلم جو ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا ہے. ہو اس کو، تو یہ مفعول بھی اٹیچڈ ضمیر ہے تو اس کو مفعول بھی مانیں گے. تو انزلنا ہم نے اتارا اس کو. یعنی یہ جو اے نبی آپ مثال بیان کر لیجئے، یہ جو انہیں آپ کہہ دیجئے کہ دنیا زندگی کی مثال کیسی ہے. یہ اس پانی کی طرح ہے انزلناہ جسے اتارا ہے، جس کو ہم نے اتارا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اتارا انزلنا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے. من السما، اب چونکہ یہ فعل تھا، فعل کا مفعول بھی ساتھ میں آ گیا تو آ گیا من السما جار مجرور. تو یہ متعلق اس فعل کے بارے میں مزید انفارمیشن من السما آسمان سے. یعنی اے نبی آپ ان کو مثال بیان کر لیجئے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک پانی جیسا ہے جس کو ہم نے اتارا ہے آسمان سے. اسی طرح سے ٹھیک. آگے فاختلط، جب ہمیں پانی اترا تو کیا ہوگا؟ یہ فا استنافیہ اس کو مان لیجئے. اچھا اس کو فا استنافیہ مان لیجئے تو پس تو کیا ہوگا؟ ہم نے پانی اتارا آسمان سے، اس سے کیا ہوگا؟ ٹھیک. فاختلط خا لام اور تا اس کے روٹ ورڈز ہے. باب افتعال سے افتعل یفتعل، تو باب افتعال میں جب اسے فٹ کریں گے یہ بنے گا اختلط. تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی میں اختلط مل جانا، وہ ایک چیز مل گئی. ٹھیک ہے، تو وہ مل گئی. آگے دیکھیں کیا مل گئی، وہ آگے دیکھیں گے. وہ مل گئی، اختلاط ہونا. بھی اگین جار مجرور متعلق فعل، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. آگے ہے نبات الارض. اب دیکھیے نبات الارض، نبات کہتے ہیں جو ہمارے جو نباتات ہیں، سبزیاں ہیں، اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں تو ان کو نباتات ہم بولتے ہیں. جس میں گھاس آتا ہے، دھان آتا ہے، ان کو نباتات بولتے ہیں جو زمین سے اگتے ہیں. نبات الارض یہ مضاف مضاف الیہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں.
یعنی زمین کے نباتات، زمین سے اگنے والی چیزیں، سبزیاں، نباتات یا سبزیاں وغیرہ. تو فاختلط، اب یہاں پہ حالت رفع میں ہے نبات الارض، تو یہ فاعل ہے بیسیکلی اس فعل کا. جب یہ فاعل ہے تو ہم کہیں گے زمین کے نباتات مل گئے، بھی جار مجرور متعلق فعل اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہ جو ہم نے پانی اوپر سے اتارا. یہ پورے نباتات جو ہے یہ کیا ہو گیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں نباتات مل گئے پانی کے ذریعے، یا نباتات پانی کے ساتھ مل گئے، اختلاط ہو گیا. فاختلط به، یا یوں کہیے پانی کے ذریعے نباتات آپ سے مل گئے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا اس سے؟ فاصبح، جب مل گئے تو کیا ہوگا؟ پس فا استنافیہ، اصبح ہم جانتے ہیں صاد با ہا، اس روٹ ورڈ پہ یہ افعال ناقصہ میں ہے. اصبح کانا و اخواتها میں سے اصبح، تو ہونا اس کا ٹرانسلیشن کریں گے پس وہ ہو گیا یا ہو گئی. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. ہم جانتے ہیں افعال ناقصہ کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتا ہے. کانا کا اسم، کانا کی خبر. اب یہاں پہ آگے حشیمن آ رہا ورڈ، یہ منصوب ہے، یہ خبر ہو سکتا ہے. تو اسم کہاں؟ اسم اصبح میں ہوا والی ضمیر. تو پس وہ ہوا، پس وہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آگے حشیمن، چورا چورا. اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے چورا چورا. یعنی آپ کے پاس دھان ہو، سرسوں، جو بھی پیڑ سبزیاں ہوں، جب یہ ڈرائی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، پھر یہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ٹینی پارٹیکلز میں بن جاتی ہیں. تو یہ وہی اسی طرح کی اگزامپل بیان فرما رہے ہیں. فاصبح، پس وہ نباتات جب پانی سے مل گئے یا پانی کے ذریعے مل گئے، فاصبح حشیمن، تو وہ چورا چورا ہو گئے. پس وہ ہوا، پس وہ ہو گئے چورا چورا. ٹھیک، پھر کیا ہوا؟ تذروہ. اب تذروہ ورڈ جو ہے یہ بنا ہے تذرو اور ہو سے. تو یہ بیسیکلی ذال را اور واو سے بنا ہے. باب نصر ینصرو سے، تو یہ بنے گا یزربو. یزرو سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ تذرو. تذرو، آگے ہو کی ضمیر تذرو ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ چونکہ اس میں حرف علت آ رہا آخر پہ، واو سے ماقبل پیش ہے، تو ہم جانتے ہیں یہ حرف مدہ، اور یہاں پہ واو یہ پسند کرتا ہے کہ یہ ساکن ہو عربی زبان میں اور ماقبل پیش ہو. تو یہ بنے گا، اس لیے یہاں پہ واو ساکن بن رہا ہے تعلیلات کی قاعدے کے اکارڈنگ. یہ بنے گا تذرو ہو. تو تذرو واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہو ضمیر ہے، اٹیچڈ ضمیر، تو یہ اس کا مفعول بھی مانیں گے ہم. ٹھیک ہے، منصوب متصل. اس کا مطلب ہے تو وہ، چونکہ یہ واحد مؤنث غائب ہے تو وہ اسے بکھیر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اسے بکھیرتا ہے، ایسے کر سکتے ہیں، بکھیرتا ہے یا بکھیرے گا. بکھیرتا ہے چونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. آگے الریاح، یہ اسم ہے، یہ حالت رفع میں، اس کا مطلب یہ اس کا اسم ہے. جب یہ اس کا اسم ہے تو ہم کہیں گے ریاح، ہوا. تو ہوا اسے بکھیرتی ہے. کس سے بکھیرتی؟ اس چورے سے. ہم جانتے ہیں، ہمارا لائف ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، جب بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے نباتات ہوتے ہیں، گیہوں، یہ جو اس طرح سے سرسوں، سبزیاں، اوٹس وغیرہ، جو زمین سے چیز نکلتی ہے، جب یہ پھل دیتے ہیں، جب یہ ڈرائی ہو جاتے ہیں، پھر آفٹر سم پیریڈ آف ٹائم یہ چورا چورا ہو جاتے ہیں. پھر جب ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے، تو سب بکھیرا جاتا ہے. یعنی ہوتا ہے کہ جیسے ختم ہو گیا. تو اسی طرح کی مثال یہاں بیان ہو رہی ہے. فاصبح حشیمن، پس وہ چورا چورا ہوا. تذروہ الریاح، اور ہوا نے اسے بکھیر دیا، یا ہوا اسے بکھیرتا ہے، بکھیرے گا. ٹھیک، اب اس کا آگے دوبارہ سے ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. وَإِضْرِبْ، اے نبی یہ بیان کرے، لَهُمْ ان سب کو، مثل حیات دنیا، دنیای زندگی کی مثال. کیسی ہے مثال دنیا کی زندگی؟ انسان کی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ کما ان، ایک پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے اتارا، من السماء پانی سے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فاختلط به نبات الارض، تو زمین کے نباتات اس کے ذریعے اختلاط ہوتا ہے ان کا، یا مل جاتے ہیں، رل مل جاتے ہیں. فاصبح، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاصبح، تو ہو جاتے ہیں حشیمن، یعنی وہ جو نباتات ان کا کیا ہوتا ہے؟ چورا چورا. تذروہ الریاح، جن کو پھر آندھی بکھیر دیتی ہے، ہوا بکھیرتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور دیکھیے یہاں پہ اب یہاں ہے وَكَانَ اللَّهُ، اس کو اب ذہن میں رکھ لیجیے. کانا، اللہ اسم جلالہ کے پہلے جب بھی کانا آتا ہے
تو عموماً یہ اللہ کی صفت دائمی کو صفت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ یہ ٹرانسلیشن نہیں کریں گے کہ کانا کہ اللہ تھا یا اللہ ہونے والا، اس طرح سے نہیں. کیونکہ اللہ کی دنیا میں ہر کوئی انسان، ہر کوئی چیز اس کی صفات ہے، وہ دائمی صفات نہیں ہے، اور وہ صفات کسی پرٹیکولر زمانے کے ساتھ جڑی رہتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے کی صفات اس کا زمانے کے ساتھ کوئی ریلیشن، یا ہر زمانے میں اسی صفت کیسے ہوتا ہے. یعنی دنیا جیسے پہلی تھی اس کے اندر وہی پراپرٹی موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو وَكَانَ یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اللہ جو ہے، تو کانا یہ اللہ چونکہ کانا جو ہے یہ ہم جانتے ہیں افعال ناقصہ میں ہے، تو افعال ناقصہ اسم ہے اللہ، علی کل ہر چیز پر، جار مجرور، کل شیء مضاف مضاف الیہ ہر چیز، علی کل شیء ہر چیز پر، مقتدرہ قاف دال را مادے پہ، یہ اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ باب افتعال سے بنا سکتے ہیں، باب افتعال سے، تو یہ اسم فاعل بنتا ہے باب افتعال سے، اس کو اسم فاعل مقتدرہ قدرت رکھنے والا. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس طرح سے ٹرانسلیشن کریں گے. تو دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی آپ بیان کر لیجئے انہیں دنیا ازنی کی مثال. یہ اس طرح سے ہے پانی کی طرف جسے ہم نے اتارا آسمان سے، فَاِخْتَلَطَ پاس وہ مل گئی ہے اس کے ذریعے سے، فَاِخْتَلَطَ نبات الارض تو زمین کے جو نباتات اسے مل جاتے ہیں، فاسبا پس وہ ہو جاتی زمین کے نباتات، حشیمن چورا چورا، تذروہ الرياح جسے ہوا بکھیر دیتی ہے. زندگی کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب یہ پروان چڑھتی ہے پھر یہ ختم ہو جاتی ہے، چورا چورا ہوتی ہے اور زمین سے مل جاتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ ہر چیز پر، ہر زمانے میں، ہر وقت میں، چاہے دنیا قائم رہے یا چاہے دنیا جب تک قائم ہوگی، تو وہ پوری پوری قدرت کے ساتھ ہے، اسی طاقت کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا. تو یہ آج کی ہماری ایک لمبی آیت تھی، تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کی اس میں سارے کے سارے قواعد آ جائیں اور ہمارے سارے ٹرانسلیشن آ جائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.